100 سال پہلے ایسا کیا ہوا کہ ترک قوم اس خطے کے لوگوں سے اس قدر محبت کرتی ہے؟ ہندوستان کی تاریخ میں پتنگ بازوں نے ایک دفعہ بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ کردار کیا تھا؟ قائد اعظم جیسے مضبوط صفت انسان کی زندگی میں 2 دفعہ آنسو نکل آئے۔ وہ 2 واقعات کیا تھے؟ اس کے علاوہ ہندوستان میں پاکستان بننے سے پہلے میڈیا کا جو کردار رہا، یہ ہیں وہ نکات جو ہم پاکستان کی کہانی کی اس قسط میں جانیں گے۔ 1919 سے لے کر 1924 تک ہندوستان میں ایک پرزور تحریک چلی۔ اس تحریک نے پورے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ تحریک خلافت تھی۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر یہ اس تحریک کے 2 اہم ستون تھے۔ ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد ان کی ماں بی اماں میدان میں اتری، بولی ماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ یہ وہ نعرہ تھا جو پورے ہندوستان سے گونجنے لگا۔ بعد میں گاندھی نے بھی تحریک خلافت کو جوائن کیا، مگر چورا چوری کے سانحہ کے بعد وہ اس تحریک سے دستبردار ہو گئے۔ تحریک خلافت یوں تو ناکام ہو گئی، مگر اس کی وجہ سے ترکوں کے دلوں میں اس خطے کے لوگوں کے لیے جو محبت پیدا ہو گئی وہ بے مثال ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانان ہند کے لیے سیاسی طور پر اس تحریک کا بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ یہ 1928 کا ہندوستان ہے۔ تاج برطانیہ کی طرف سے کچھ مہمان بر صغیر بھیجے جا رہے ہیں۔ ان مہمانوں کی خبر سن کر پورے ہندوستان کے لوگ آگ بگولا ہو چکے ہیں، اور اس شہر کے وسط میں پتنگ بازوں کی ایک میٹنگ جاری ہے جو فزکس کے اصولوں کے عین مطابق کیلکولیشنز کر رہے ہیں۔ یہ مہمان کون تھے جن کی وجہ سے پورے ہندوستان کے لوگ آگ بگولا ہو گئے، اور ان پتنگ بازوں کا ان مہمانوں سے کیا تعلق تھا؟ یہ مہمان تاج برطانیہ کی طرف سے نئی اصطلاحات لے کر آئے تھے اور ایک فارمولا ہندوستانیوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کمیشن کا نام سائمن کمیشن تھا، مگر ہندوستان کے لوگ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں ہی اس کمیشن کے خلاف تھے، اس لیے اس کے خلاف پورے ہندوستان سے تحریکیں چلنے لگی۔ ہر وہ شخص جو انگریزی جانتا بھی نہیں تھا اس نے بھی یہ نعرہ رٹ لیا تھا، سائمن گو بیک، سائمن گو بیک۔ پورے ہندوستان سے پرزور تحریکیں اس کمیشن کے خلاف چلنے لگی۔ لارڈ برکن ہیڈ نے ریٹن فارم میں یہ کہا، "You the black Indians are not eligible to resolve your political crisis. We, with devotion, when struggle for your reforms, you create hurdles for us. If you think you are competent, go and bring your proposal." سائمن کمیشن کی میٹنگ شہر سے دور بلائی گئی۔ ابھی میٹنگ جاری ہی تھی کہ پتنگ بازوں نے اپنی کیلکولیشنز کے مطابق اپنی پتنگیں کاٹی، اور وہ پتنگیں اس جگہ پر جا کر گری جہاں پر میٹنگ ہو رہی تھی، اور ان پتنگوں پر لکھا تھا سائمن گو بیک۔ 1920 کی دہائی میں میڈیا کا جو کردار رہا اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مسلم پریس اس دور میں بڑی ووکل رہی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اخبار انقلاب، مولانا محمد علی جوہر کا ہمدرد اور کامریڈ بڑی اہمیت کے حامل رہے۔ مولانا ظفر علی خان کا زمیندار اخبار بہت اہمیت کا حامل رہا۔ مولانا ظفر علی خان کے اخبار زمیندار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ رات کو کوئی بھی واقعہ ہوتا، صبح پوری نظم کی صورت میں وہ لوگوں کے سامنے اس واقعے کو پیش کر دیتے۔ مولانا ظفر علی خان کے اس اخبار زمیندار کے بارے میں ایک اور بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ وہ لوگ جو اخبار پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے وہ بھی اس اخبار کو خرید لیتے تھے۔ وہ 1 آنے کا اخبار خریدتے اور 1 آنا کسی کو دیتے کہ وہ انہیں یہ اخبار پڑھ کر سنا دے۔ اس طرح کا جنون تھا زمیندار اخبار کے لیے لوگوں کے دلوں میں۔ قائد اعظم جو ابھی تک یہ سمجھتے تھے کہ کانگریس مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہے، 1928 کی نہر رپورٹ کے بعد دل برداشتہ ہو گئے۔ 1928 کی نہر رپورٹ نے معاہدہ لکھنؤ کے تمام نکات کو ایک ایک کر کے مسترد کر دیا۔ نہر رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کو ایک اقلیت قرار دے دیا گیا۔
ان کے مطابق انگریزوں کو سیاسی اصطلاحات کے لیے سجیشن دینے کی اہلیت صرف اور صرف ہندو رکھتے ہیں۔ یوں قائد اعظم کو اس چیز کا بڑا دکھ ہوا۔ قائد اعظم ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم سے متاثر تھے اور وہ ٹیریٹوریل نیشنلزم کے حامی تھے اور اسی ٹیریٹوریل نیشنلزم ہی کو آخری حل سمجھتے تھے، مگر نہرو رپورٹ کے بعد وہ دل برداشتہ ہو گئے۔ قائد اعظم بڑے مضبوط نفس کے آدمی تھے۔ ان کی زندگی میں صرف 2 دفعہ وہ پورے آنسوں سے رو دیے۔ ایک جب نہرو نے کہا کہ ہندو مسلم یونٹی از آؤٹ آف کوسچن، تو قائد اعظم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس کے بعد 1928 ہی میں قائد اعظم ایک سیشن میں تھے لکھنؤ میں، پیچھے سے رتن بائی کی ڈیتھ ہو گئی۔ رتن بائی آخری ایام میں کیا کہنا چاہتی تھی جو وہ قائد اعظم کو نہ کہہ سکی؟ قائد اعظم کی اس واقعے پر بھی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ الہ آباد میں ایسا کیا ہوا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا؟ علامہ اقبال کے بیٹے کو کس نے ڈانٹا؟ اور 1936 کے الیکشن میں مسلم لیگ کا صفایا کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ جانیں گے ہم پاکستان کی کہانی کی اگلی قسط میں۔ ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا۔